مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد۔ الفاتحة۔ قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين طه وياسين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم۔ رونق بس علماء کرام، ائمہ مساجد، حفاظ قرآن، جملہ سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم اور مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بسر و سما مدد قبل دی مدد کعبہ ایما مدد قادریم نعرے یا غوث اعظمی زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا،
میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ بے شک یا رسول اللہ، ہمارے امام یہ کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا حق بات، کہ ہو مالک کے حبیب۔ بے شک مصطفیٰ کو امام اہل سنت ہمارے امام یہ کہتے ہیں آقا میں آپ کو مالک کہوں گا۔ ساری کائنات کو جس نے پیدا کیا ہے اس کو رب العالمین کہتے ہیں، اس کا ذاتی نام اللہ ہے، بے شک اور جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں، اس کا ذاتی نام زمین پر محمد ہے، آسمان پر احمد ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو ہمارے امام آپ کے امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ہم اور آپ کا نظریہ اور افکار و خیالات اسلام کے عین مطابق ہے، اور اسلام یہ عقیدہ دیتا ہے کہ مارتا بھی خدا ہے، جلاتا بھی خدا ہے، بے شک زمین سے آسمان بھی اگاتا خدا ہے، ساری کائنات کو تخلیق دیتا خدا ہے، بارش کو برساتا خدا ہے، کہیں قحط سالی ہو جائے تو اس کی قدرت ہی میں وہ بھی آتا ہے، جی شفا اور بیماری سارے معاملات کا مدبر حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن حدیث پاک کو پڑھیں اور قرآن کے اوراق کو پڑھیں کہ یہ تو ذاتی کام اللہ کا ہے، مگر ہم کے لیے اللہ نے کچھ اپنے محبوب فرشتوں کو بھی چن رکھا ہے، سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ اور ان فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے کہ فلاں فلاں علاقے میں بارش کا ہونا ہو، فلاں علاقے میں ہواؤں کا چلنا ہو، فلاں کے جسم سے روح کا نکالنا ہو، اللہ اکبر، فلاں کے گھر بچے کا پیدا کرنا ہو، فلاں کو بیماری سے شفا دینا ہو، اور فلاں کو بیماری میں لانا ہو، یہ سارے کام اللہ فرشتوں کی سپرد فرما رکھا ہے، اللہ اکبر، جبکہ ذاتی کام اللہ کا ہے، مگر اللہ اختیار کے باوجود، قدرت کے باوجود اپنے فرشتوں کو یہ کام کی ڈیوٹی دے رکھا ہے، بے شک اور اس میں ہر طبقے کا انسان یہ عقیدہ رکھتا ہے، چاہے وہ دیا بنا کا ہو یا اور بھی کسی مکتب فکر کا ہو، سب کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ مدبر حقیقی ہے، قدرت کاملہ اللہ ہی کو حاصل ہے جو حقیقی طور پر ہے، بلکہ اس کی عطا سے اوروں کو بھی طاقت دی گئی ہے۔ تو یہاں پر کوئی جماعت یہ نہیں کہتی ہے کہ بھائی اللہ کے بندے جب فرشتوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں ہے، قرآن میں ہے، تو اللہ کی ذات کی توہین ہوگی، یا اللہ کی الوہیت پر، یا اللہ کی وحدانیت پر، یا اللہ کی الوہیت پر کوئی فرق آئے گا، کہیں نہیں کوئی طبقہ نہیں بولتا ہے۔ تو جیسے ہی یہ حال ہے ایسے ہی اللہ تعالی شفا دینا اللہ کا کام، بے شک بارش کا برسانا اللہ کا کام، بے شک موت کا دینا اللہ کا کام، بے شک بچے کو پیدا کرنا اللہ کا کام، اللہ لیکن وہی رب اپنی قدرت کاملہ سے اپنے کچھ مخصوص بندوں کو یہ کمال دے رکھا ہے، جی جن میں نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور جب نبی اور رسول تھے تو اللہ ان سے یہ کمال لیتا رہا اور یہ کہتا رہا کہ تم میرے نائب ہو، تم میرے مظہر ہو، سبحان اللہ، تو اللہ کے نائب بن کر کے نبی اور رسول یہ کام کرتے رہے، جی اور اللہ رب العالمین نے جب نبوت و رسالت کا دروازہ بند کیا
تو یہی تمام صفتیں، تمام خوبیاں اللہ نے اپنے محبوب ولیوں کے اندر عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور جب اللہ نے ولیوں کے اندر یہ عطا فرما دی ہے تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ پانی برسانا اللہ کا کام تو ہے، مگر اللہ کا ولی اگر حکم دے دے بارش آ جائے تو اس میں اللہ کی وحدانیت پر فرق نہ آئے گا، نہیں آئے۔ کیونکہ حقیقی طور پر اختیار تو اللہ کا ہے، کمال تو اللہ کا ہے، قدرت تو اللہ کی ہے۔ تو جب اللہ کا کوئی بندہ فرشتوں کی طاقت و قوت کو دیکھنے کے بعد میں اللہ کی وحدانیت میں تنقیص نہیں تلاش سکتا، تو ایسے ہی اولیاء اللہ کی طاقت و قدرت کو دیکھنے کے بعد میں اللہ کی وحدانیت میں کوئی کمی نہیں آتی ہے، نہیں آتی۔ بلکہ اس کی قدرت کاملہ اور واضح ہوتی ہے۔ جب بندے کا ذکر ہوتا ہے تو خالق بندے کا خود بخود ذکر ہو جایا کرتا ہے۔ جب کسی کمال کا ذکر ہوتا ہے تو کمال بنانے والے کا خود بخود ذکر ہو جاتا ہے۔ جب کسی بندے کی خوبیوں کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو بندے کے اندر خوبیاں پیدا کرتا اس کا تذکرہ خود ہی ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ رام پورہ کے دیوانہ گانے اولیاء نے جب حضرت نور شاہ ولی کی نورانی مجلس کو سجائی ہے اور ان کی محفل میں لوگوں کو بلایا ہے تو یہ ظاہری طور پر اللہ کے ولی کی محفل نظر آ رہی ہے، مگر حقیقی طور پر یہ اللہ کے ولی کی محفل نہیں ہے، بلکہ حقیقی طور پر اللہ رب العالمین کے یاد کی محفل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ اور یہ بات جب واضح ہو گئی کہ اللہ قدرت کاملہ رکھ کر اپنے محبوب بندوں کو کمال دیتا ہے، تو اللہ نے جب کمال دینا چاہا تو نبیوں کو دیا، رسولوں کو دیا، سید المرسلین کو دیا، طٰہٰ و یاسین کو دیا، انیس کائنات کو دیا، فخر موجودات کو دیا، ہمارے اور آپ کے آقا مصطفیٰ مرتضیٰ کو دیا۔ یہ سارے کمال اللہ نے جمع فرما دیا، اور جب اللہ نے چاہا تو اپنے نبی کے غلاموں کو عطا فرمانا چاہا اور یہ کہا، اے میرے حبیب، جو کمال، جو خوبیاں ہم نے تم کو عطا کی تھی، اب تمہارے صدقے میں تمہارے غلاموں کو کمال دی جائے گی۔ چنانچہ اللہ نے ابو بکر صدیق کو کمال دیا، عمر فاروق کو کمال دیا، عثمان ذو النورین کو کمال دیا، علی مرتضیٰ مشکل کشا کو کمال دیا، امام حسن مجتبیٰ کو کمال دیا، حسین شہید کرب و بلا کو کمال دیا، امام زین العابدین کو کمال دیا، امام باقر کو کمال دیا، امام جعفر صادق کو کمال دیا، امام کاظم کو کمال دیا، امام رضا علی کو کمال دیا۔ اللہ کمال پر کمال اپنے بندوں کو دیتا جا رہا ہے، اور یہی کمال اللہ نے اپنے محبوب بندے شیخ عبد القادر جیلانی، محی الدین سبحانی، پیر لاسانی، قندیل نورانی، محبوب ربانی، محبوب یزدانی، غوث اعظم جیلانی کو عطا کیا۔ تو ایسا کمال دے دیا کہ اے میرے بندے عبد القادر، اب جب تو کوئی کمال دکھائے گا تو کمال تیرا نہیں ہوگا، بلکہ کمال تیرے جد اعلیٰ کا ہوگا، مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا۔ اسی وجہ سے ہمارے اور آپ کے آقا جب پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی پیدائش ہو رہی ہے تو حضرت ابو صالح جنگی دوست رحمت اللہ علیہ کے خان میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بیٹے، دیکھ تیرے گھر تیرا بیٹا آنے والا ہے، وہ میرا بھی بیٹا ہے، وہ تیرا بھی بیٹا ہے، اور اس کو وہ کمال دیا جا رہا ہے جو کمال اللہ نے مجھ کو نبیوں اور رسولوں کے مابین عطا فرمائی ہے، وہی کمال میرا رب اپنے محبوب بندے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا فرمائے گا۔ جو کمال، جو خوبیاں اللہ نے ان کو عطا فرمائی ہے، وہ کمال کسی ولی کو حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار بولتے ہیں، سنیت کی شان بولتے ہیں، محبت کی پہچان بولتے ہیں، صاحب کنز ایمان بولتے ہیں، اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خان بولتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے
सरों से कदम आला तेरा। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत। या हुसैन जिंदाबाद, या हुसैन जिंदाबाद, या गौस अल-मदद, या शेख अल-मदद, उलमाए सुन्नत जिंदाबाद, जिंदाबाद। नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारा रिसालत, या रसूल अल्लाह। हजरात, तो पीरे पीरा मीरे मीरा शाह जीला के अंदर अल्लाह ने बेपनाह कमाल जमा किया। नबी दो जहां हैं जो रसूलों में कमाल लेकर के आए तो ऐसे आए कि उनके जैसा कोई नहीं। और वलियों में हमारे और आपके गौसे आजम कमाल लेकर के आए कि वलियों में उनके जैसा कोई नहीं। बहुत सारे कमाल, बहुत सारी खूबियां अल्लाह ने उनको अता की। और ये अल्लाह का महबूब बंदा जब कुछ बोल देता तो अल्लाह ताला वो कमाल, वो खूबी उसकी जुबान से जो निकल जाती पूरी होती हुई नजर आया करती थी। एक पादरी शख्स आया हुजूर पीराने पीर गौसे आजम दस्तगीर की बारगाह में, चूंकि मुर्दे को जिंदा करना अल्लाह का काम है, लेकिन अल्लाह ने अपने बंदों को भी ये ताकत दे रखी है। जैसे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी मुर्दे को जिंदा करते थे, पानी को बरसाते थे, बरस वाले के जिस्म पर हाथ फेर देते थे, शिफा मिल जाया करती थी। नाबीना के आंखों पर हाथ फेर देते, आंख के अंदर बीनाई आ जाया करती थी। ये कमाल उनके अंदर अल्लाह ने दिया था। तो वो पारसी पादरी आया और आने के बाद में कहा कि आपके नबी इरशाद फरमाते हमारे उम्मत के वली बनी इसराइल के नबियों की तरह है। और जब नबियों की तरह हैं तो पता ये चलता कि जो काम बनी इसराइल का नबी करता था वो उनका उम्मती वली करेगा। तो शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहीउद्दीन सुबहानी कहते हैं, बता क्या कहना चाहता है? कहा बनी इसराइल के एक नबी हजरत ईसा हैं जो मुर्दे को जिंदा करते थे, और आप उम्मत मुस्तफा के एक आलिम हैं, एक वली हैं, तो आप भी ये काम कर दें। तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी को कोई तरद्दुद ना हुआ, कोई तकल्लुफ ना हुआ, कहा चल कौन से मुर्दे को जिंदा करना है। ले गया एक कब्रिस्तान, पुराने कब्र के सामने खड़ा कर दिया और कहा इस कब्र के मुर्दे को जिंदा कीजिए। तो हुजूर शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहीउद्दीन सुबहानी कहते हैं, देख इस कब्र के मुर्दे को जिंदा करने से पहले मैं इसकी कैफियत बताता हूं। ये इतने साल मरने वाली एक लड़की है जो बहुत साल पहले मर चुकी है, और ये लड़की किसी और की नहीं, तेरी बेटी है। उसने कहा अच्छा मेरी बेटी है। आपने कहा हाँ हाँ ये तेरी बेटी है, और तू अपनी बेटी से बेपनाह मोहब्बत किया करता था। तूने किताबों में पढ़ा कि उम्मत मुस्तफा कभी वली मुर्दों को जिंदा करता है, तो तूने सोचा कोई वली मिलेगा, मैं मुर्दे को जिंदा करा कर अपनी बेटी की कैफियत को देख लूंगा। तो ए देखने वाले, ए पूछने वाले, अपनी आंख को खोल करके देख, नबी ये दो जहां का उम्मती वली वो कमाल रखता है जो बनी इसराइल के दौर का नबी रखा करता था। आप बर्दस्ता ये कहते हैं कुम भी इज़्निल्लाह, इतना कहना होता है। कब्र शक होती है, मुर्दा लड़की जो कब्र के अंदर पहले दफन की गई थी उठकर बेदार होती है, और देखने के बाद में जब उस पादरी ने देखा उसकी बेटी जिंदा हो गई है, तो बर्दस्ता बेटी की मोहब्बत में आकर के कहता है, ए बेटी देख मैं तेरा बाप हूँ बाप। तो बेटी बोलती है यहाँ बाप की नहीं चलती है, यहाँ तो गौसे पाक की चला करती है। ए मेरे बाप, तुम ये सोचते हो कि ये तुम्हारी बात मानी जाएगी?
نہیں یہاں تمہاری بات نہیں مانی جائے گی، غوث پاک کی بات مانی جائے گی۔ کہا اے بیٹی تجھے کیسے معلوم یہ شیخ عبد القادر جیلانی محی الدین سبحانی غوث پاک جیلانی ہے؟ تو کہا جب تو کہہ رہا تھا اور بول رہا تھا تو قبر کے اندر کوئی فرشتہ یہ کہہ رہا تھا اے اللہ کی بندی تو تیار ہو جا، تجھ کو زندگی دینے کے لیے نبی دو جہاں کا امتی ولی آ گیا ہے۔ ارے جب میں یہ کہتا ہوں نبی دو جہاں کے ولی کی طاقت و قوت کا یہ عالم ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔ ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ حضور پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا کا ایک واقعہ، جی حضرت، اور صرف دیکھیے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، حق ہے۔ تقریر ہو رہی ہے، مجمع ہے یہاں، عاشقوں کے ہجوم کے اندر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کون کون اللہ کا بندہ آیا۔ جی کہیں تو یہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ذکر کی مجلس ہوتی ہے تو اللہ کے فرشتے وہاں آ کر بے شک، ذکر کی محفلوں میں پہنچ کر ذکر کی باتوں کو سنا کرتے ہیں، جی اور جب کوئی بات نبی دو جہاں کی عظمت کی رفعت کی یا اللہ کے ولی کی آتی ہے تو خوشیوں میں جھوم کر کے سننے والے اور سنانے والے کے حق میں دعائیں دیا کرتے ہیں۔ اللہ سبحان یہ تو ایسی مجلس ہے۔ اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی تمام رسول وہاں جمع ہو کر کے نبی پاک صاحب لولاک کے ذات ذی عظمت کی بات کو سنا کرتے ہیں۔ اللہ سبحان یہ تو ہے، اور کچھ روایتوں میں تو ایسا آتا ہے کہ خود مدینے والے آقا تشریف لا کر کے اپنی نعت بھی سنتے ہیں اور اپنے غلاموں سے اپنے شان کی بات بھی سنا کرتے ہیں۔ یہاں کون آیا ہے، کیسی شان لے کر کے آیا ہے، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ ارے ہمارا اور آپ کا اعتقاد تو یہ ہے جو بریلی شریف کی سرزمین سے میرے امام کا شہزادہ مفتی اعظم عالم کہہ کر کے بولتے ہیں یا نبی اللہ آپ کی شان تو بہت اعلیٰ اور بالا ہے، برجستہ یہ کہتے ہیں تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوے جانانا، اور آگے کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ تو ایسی نورانی مجلس کے اندر کون اللہ کا بندہ آیا، کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرزاق قادری، یہ کون ہے سید عبد الرزاق قادری؟ ہمارے اور آپ کے پیر پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا حضور غوث اعظم جیلانی کے بیٹے ہیں۔ حضرت سیدنا سید عبد الرزاق قادری یہ غوث اعظم کے بیٹے ہیں۔ وہ اس بات کے رامی ہیں، کہتے یہ ہیں کہ جب میرے والد معظم مجلس میں خطاب فرماتے تھے تو آپ کے سامنے عوام کی آمد کا منظر جو ہوتا تھا وہ عام لوگ سامنے نہیں بیٹھ سکتے تھے، کیونکہ آپ کے چہرے کے اندر اتنے جلال کی کیفیت ہوتی تھی کہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ تو کہتے ہیں مجلس میں بیٹھنے والے والد معظم کے سامنے جو ہوتے تھے تو تقریباً 360 اولیاء کرام کی جماعت ہوتی تھی، اور اس کے بعد میں محدثین مفسرین مفتیان ذوی احترام عالم دین علماء نقبا افراد کی جماعت اور اقطاب اور ابدال کی جماعت ہوتی تھی۔ پھر جا کر کے علماء کے بعد میں عام لوگوں کی نشست ہوتی تھی۔ اس طرح لوگ بیٹھتے تھے۔ حضور غوث اعظم کے شہزادے یہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میرے والد معظم خطاب فرما رہے ہیں، دوران خطاب آپ کے سامنے آپ کے خلیفہ حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے۔ تقریر چل رہی ہے تو اتنے میں حضرت علی بن ہیتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نیند کا غلبہ آیا, آنکھیں بند ہو گئی, اور آنکھیں جب بند ہو گئی تو سرکار پیرے پیرا میرے میرا شاہ جینا اپنی تقریر کو روک دیتے ہیں, اور روکنے کے بعد میں اسٹیج سے اترتے ہیں اور اپنے خلیفہ حضرت علی بن ہیٹی کے سامنے جا کر کے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ جب آپ کے خلیفہ کو احساس ہوا کہ تقریر رک گئی ہے, آنکھ کھولی تو دیکھا پیرے پیرا میرے میرا شام سامنے کھڑے ہیں. اللہ عرض کرنے لگے حضور معاف فرمائیں, گستاخی ہو گئی, حضور نیند کا غلبہ آ گیا. تو کہتے ہیں نہیں نہیں, کوئی گستاخی نہیں ہوئی ہے, جن کو تو خواب میں دیکھ رہا تھا ان کو میں بیداری میں دیکھ رہا تھا. میں تیرے لیے نہیں آیا, میں تو اپنے نانا جان مدینے کے سلطان کے لیے آیا. اے علی بن ہیٹی, تو یہ بتا کیا تو خواب میں میرے نانا جان کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہا ہاں ہاں حضور میں دیکھ رہا تھا. تو آپ بردستہ یہ کہتے ہیں ارے میرے نانا جان تیرے تو خواب میں آئے, مگر میرے نانا جان میری بیداری میں آ گئے ہیں. ارے جب غوث اعظم کے بینائی کا یہ عالم ہے تو رسول اعظم کے بینائی کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو ہمارا ایمان یہ بولتا ہے, سنی مسلمان یہ بولتا ہے, جس کی ترجمانی بریلی شریف کی سرزمین سے میرے رضا نے کی ہے, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشمے عالم سے چھپ جانے سبحان والے. اللہ سبحان اللہ بے شک. تو اللہ کا قبل کون سا بندہ کس مجلس میں آ جائے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. کہہ سکتے بے شک. مجلس سجی ہوئی ہے, میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ میرے آقا کے بارگاہ کرم سے رحمتوں کا باڑا بڑھ رہا ہے, سبحان اللہ عظمتوں کی برسات ہو رہی ہے. سبحان اللہ. اور جس صاحب عرس کے مزار کے پہلو میں ہم لوگ بیٹھے ہیں, ممکن ہے کہ وہ مزار شریف سے باہر آ کر ہم لوگوں کے نورانی منظر کو دیکھ رہے ہوں سبحان اللہ اور دل سے دعائیں دے رہے ہو کہ اے میرے دیوانوں, آج تم یہاں بیٹھ کر کے میرے پیشوا, میرے مقتدا, میرے رہنما پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اور ان کے جد اعلیٰ, ان کے نانا جان شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت شہر یار یرم تاجدار حرم کی بات کر رہے ہو, نعتیں تم سن رہے ہو. وہ نبی یہ دو جہاں جن کے شان رفعت کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے بتا دیا, اے میرے حبیب اگر تجھ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو میں زمین کو نہ بناتا, آسمان کو نہ بناتا, نبیوں کو پیدا نہ کرتا, رسولوں کو پیدا نہ کرتا, کائنات کی کوئی تخلیق پیدا نہ کرتا, بلکہ رب کا اعلان یہاں تک ہوتا ہے اے میرے حبیب اگر تجھ کو پیدا کرنا, تجھ کو مبعوث کرنا اگر مقصد میرا نہ ہوتا تو میں اپنے رب ہونے کا اظہار بھی نہیں کرتا, جس کے تعلق سے میرے امام جمیل روایتوں کو پڑھتے ہیں تو بردستہ کہتے ہیں یا نبی اللہ جو کچھ ہوا ہے آپ کے صدقے میں ہوا ہے, آپ کی وجہ سے ہوا ہے, آپ ہی کے لیے ہوا ہے. بردستہ کہتے جا رہے ہیں اے میرے آقا آپ کی شان تو یہ ہے زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, اور آگے کہتے ہیں بنے دو جہاں تمہارے لیے. تو اللہ کے ولیوں کی شان بہت اعلیٰ. اللہ جس اپنے بندے کو چاہے جس کمال سے چاہے مالا مال کر سکتا ہے, کرتا ہے. بے شک. احمد آباد کی سرزمین پر اللہ کا ایک ولی ہے, ان کا آستانہ آج بھی فیض کا دریا بہا رہا ہے. اس آستانے مقدسہ کے نورانی رہنما کے نام حضرت سیدی سید قطب عالم بادشاہ رحمت اللہ علیہ. سبحان اللہ. یہ قطب عالم بادشاہ کون ہے؟ جب آپ کو جاگیر بادشاہ کی طرف سے ملی بٹوا شریف کے اندر تو آپ رات کی تاریکی میں اٹھ کر اللہ کی رضا کے لیے نماز کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں آپ کے پیر سے ٹھوکر لگی تو آپ برجستہ کہتے ہیں لوہا ہے, لکڑ ہے یا پتھر ہے, پتہ نہیں جانے کیا ہے. اللہ کے بندوں کے زبان سے جو جملے نکلتے ہیں
اللہ اس کو رد نہیں فرماتا ہے، بے شک پورا فرماتا جا رہا ہے۔ حضرت قطب عالم کہہ رہے ہیں لوہا ہے، لکڑ ہے، پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے۔ 4 جملہ آپ نے بولا، آج بھی وہاں وہ پتھر موجود ہے۔ جب اس کے کچھ ٹکڑے کو کاٹ کر کے لیبورٹری میں جانچ کے لیے بھیجا گیا، جب تحقیق کرنے والوں نے دیکھا تو وہی وہ بول رہے ہیں جو اللہ کے بندے، اللہ کے ولی نے کہا لوہا ہے، لکڑ ہے، پتھر ہے، نہ جانے کیا ہے۔ آج بھی دنیا دیکھتی ہے، اس پتھر کو دیکھنے کے بعد میں یہ کہتی ہے ارے جب اللہ کے محبوب بندے قطب عالم کے زبان کا یہ عالم ہے تو مدینے کے سلطان رحمت عالم کے زبان کا عالم کیا ہوگا۔ جبھی تو دیوانے یہ کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ تو اللہ کے ولیوں کی شان اور ان کا مقام بہت اعلیٰ ہے۔ اللہ اکبر انہی ولیوں میں ایک ولی کامل، ولی رہنما، ہمارا آپ کا مقتدا، ہمارے سروں کا تاج، ہمارا راجا، عاشقوں کا پیارا خواجہ ہے، جسے دنیا ہند الولی غریب نواز کہتی ہے۔ یہ ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ جب چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، جتنا چاہتے ہیں اس کے دامنوں کو بھر دیتے ہیں، اور 1-2 سال سے نہیں 800 سال سے دامن سب کی بھری جا رہی ہے، مرادیں سب کی بھری جا رہی ہیں۔ کوئی بھی ہو، کسی بھی سماج کا ہو، کسی بھی طبقے کا ہو، کسی بھی علاقے کا ہو، ہر ایک کو میرا خواجہ نوازتا جا رہا ہے، 12 بڑھ رہا ہے۔ خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان کے آستانے مقدسہ پر جب پہنچو تو خواجہ خواجگاں کے دیار پاک پر پہنچنے کے بعد میں کہو اے میرے خواجہ، دے دے خواجہ، دلا دے خواجہ، عطا کر دے خواجہ، نواز دے خواجہ، تیری شان تو دینے کے لیے ہے، اے میرے خواجہ میری شان تو لینے کے لیے ہے، اے میرا خواجہ تو دینے کے لیے آیا ہے اور ہم تیرے آستانے پر لینے کے لیے آئے ہیں۔ جب کوئی دیوانہ مچل مچل کر کے اس طرح کہتا ہے اور کہنے والا کوئی بریلی کی سرزمین سے جب غریب نواز کے آستانے مقدسہ پر پہنچ کر کے 12 کو پاتا ہے تو برجستہ یہ کہتا ہے خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کہیں محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ سبحان اللہ تو اللہ کے ولی خواجہ خواجگاں شاہ ہندوستان ہے۔ 800 سال سے، بلکہ یہ کہا جائے کہ 800 سال سے زیادہ کا زمانہ گزر گیا، میرا اور آپ کا خواجہ دے رہا ہے۔ بے شک اور حقیقی طور پر دینے والا کون ہے؟ حقیقی طور پر دینے والا میرا اور آپ کا خدا ہے، بے شک دلانے والے مصطفیٰ ہیں۔ جبھی تو نبی یہ دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ چنانچہ خواجہ خواجگاں کے آستانے پر پہنچو اور کہو میرے خواجہ اتنے سالوں سے تو خزانہ جمع کر کے لوگوں کو دے رہا ہے، کیا کیا دے رہا ہے، کیسے کیسے دے رہا ہے، کس کو کس کس انداز سے نواز رہا ہے، تیرے خزانے کے اندر یہ خزانہ کہاں سے آیا؟ تو پیارے خواجہ کے تربت پاک سے آواز آئے گی مجھ کو مت دیکھ، میرے نانا جان مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھ، میرے آقا مجھے دے رہے ہیں، میں اپنے چاہنے والوں کو دے رہا ہوں، وہ مجھے دے رہے ہیں، میں اپنے چاہنے والوں کو دے رہا ہوں۔ جبھی تو حضور محدث اعظم ہند جب اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر پہنچے تو برجستہ کہنے لگتے ہیں غریب آئے ہیں در پہ تیرے غریب نماز، کرو غریب نمازی میرے غریب نماز، تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے اور ہو گئے غریب نماز۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ اللہ کے ولی ہیں۔ دیکھیے بارش کا برسانا اللہ کی قدرت میں ہے، اور اللہ حکم دے کر کے اپنے کچھ فرشتوں کو اس پر متعین فرما رکھا ہے، لیکن یہی کام اللہ کا ولی بھی کرتا ہے۔ بے شک اور کیسے؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، 100 سال پیچھے چلیں،
شہر بریلی کے اندر جی علم نجوم کا جانکار آیا، ہاں ہاں آکال کا دور ہے۔ جی امام اہل سنت نے کہا نجومی صاحب حق بات ہے یہ بتائیے بارش کب ہوگی؟ جی انہوں نے ذائچہ بنایا، کہا بارش ابھی تو ہے نہیں۔ ابھی نہیں کب تک ہوگی؟ کہا 1 مہینے تک بارش ہونے کا امکان نہیں۔ کہا 15 دن میں ہو جائے تو؟ کہا ممکن نہیں۔ آپ نے کہا دیکھ لو، کاغذ پین کو دوڑایا گھمایا، کہا نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کہا 1 ہفتے میں ہو جائے تو؟ اللہ کہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں 1 دن میں ہو جائے تو؟ کہا مولانا کیسے ہوگا؟ آپ 1 مہینے کی بات نہیں مانتے، 15 دن کی نہیں مانتے، اور آپ کہہ رہے 1 دن میں ہو جائے تو آپ بردستہ یہ کہتے ہیں۔ ارے نجومی صاحب، آپ کہتے 1 دن کی بات آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، ارے ابھی ہو جائے تو کہتے کیسے ہوگا؟ تو بردستہ یہ کہتے ہیں سامنے دیکھ، نظروں سے دیکھ، اللہ کے رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ ستاروں کا جانکار یہ کہتا ہے اے احمد رضا آپ یہ بتائیے، میرے علم کی حیات یہ کہتی ہے 1 مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی، مگر آپ نے کہا ابھی بارش ہونے لگی، یہ کیسے؟ تو آپ بردستہ یہ کہتے ہیں سامنے دیوار کی گھڑی کو دیکھو۔ کہا ہاں میں نے دیکھ لیا۔ کہا کتنے بج رہے ہیں؟ کہا 11 بج رہے ہیں۔ 12 بجنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ کہا 1 گھنٹے لگیں گے۔ امام احمد رضا اٹھے اور اٹھنے کے بعد میں آپ نے اپنی انگلی سے سوئی کو گھما کر لا کر 12 پہ کر دیا، اور اس کی جب گھنٹی بجنے لگی 12 بجنے کی تو آپ نے کہا اب کتنے بجے؟ کہا 12 بج رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے کہا ابھی تم نے کہا تھا 1 گھنٹے لگیں گے اور اسی وقت تم کہہ رہے کہ 12 بج رہے ہیں۔ کہا آپ نے سوئی کو گھما دیا۔ کہا یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ میرا رب قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے جس ستارے کو چاہے جہاں سے جہاں چلا دے۔ تم یہ ذائچہ بنا کر یہ بتانا چاہتے تھے 1 سال 1 مہینے تک بارش نہیں ہو سکتی ہے، لیکن سنو اللہ کا بندہ جو ولی کامل ہوتا ہے اپنے لفظوں سے، زبانوں سے لفظوں کو نکالتا جاتا ہے، معبود برحق اس کے مرضی کے مطابق ستارے کو گھماتا جاتا ہے۔ تم کہتے جا رہے تھے اللہ کا ولی بولتا جا رہا تھا، معبود برحق نے ولی کی بات کو رد نہ کیا، برجستہ دنیا کو بتا دیا جب بندے کا یہ عالم ہے تو خدا کا عالم کیا ہوگا؟ ارے چھوٹے کا یہ عالم ہے تو مدینے کے سلطان کا عالم کیا ہوگا؟ جبھی تو دیوانے یہ کہتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، ارے خدام کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ نے اعلان فرمایا وَقُومُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، بے شک ہو جاؤ سچوں کے ساتھ۔ سچے کون ہیں؟ اللہ کے ولی سچے ہیں۔ بے شک سچے ابھی حضرت مولانا فاروق صاحب نے تقریر کی حضرت، اور حضرت مولانا فیضان رضا فیضی سلمہ المنان نے تقریر کی۔ یہ فاضل کا کورس پورا ہو گیا الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اور اس سال ان کی دستار ہے عالمیت اور فضیلت کی۔ سبحان اللہ، قرأت کی، عالمیت کی اور فضیلت کی کورس کی تکمیل ہو گئی۔ انشاءاللہ اگلے پوزیشن کی تعلیم کے لیے انشاءاللہ آگے کا سلسلہ جاری ہوگا۔ اللہ، اور آپ تمامی حضرات کے سامنے حضرت حافظ و قاری جابر صاحب، حافظ صدام صاحب، حافظ آفتاب سید صاحب، اور ہمارے قاضی صاحب، یہ حافظ صاحب، یہ حضرات صاحب، یہ سب تشریف فرما ہیں۔ سب لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ اللہ کی ولی کی نورانی مجلس میں بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سننے والے بھی اور سنانے والے بھی، یہ اسٹیج پر بیٹھنے والے بھی اور آستان مقدسہ کے سامنے صحن پر بیٹھنے والے بھی، جی، سب لوگ لائق مبارکباد ہیں کہ اللہ کے ولی کے زمین پر بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زمین کی بھی اہمیت بدلتی ہے نسبتیں اگر ہو جائے تو۔ یہ
نسبت ہو گئی حضرت نور شاہ ولی رحمت اللہ علیہ سے اس زمین کی، اس کا مقام، اس کی عظمت بڑھ گئی ہے۔ بڑھ گئی۔ جب زمین کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے تو اس کی شان بڑھ جاتی ہے، حق بات۔ تو اللہ کے بندے کی نسبت اللہ کے ولی سے ہو جائے تو اس کی شان اور مقام کا عالم کیا ہوگا۔ کیا بات، سبحان اللہ۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندے ہمارے قریب آتے رہیں، ہم سے فیض لیتے رہیں۔ یہ فیض و کرم کا چشمہ جرواں اور دماں رہتا ہے۔ جی اللہ کے ولی کوئی معمولی طاقت کے حامل نہیں ہوتے ہیں۔ نہیں ہوتا۔ آج سے تقریباً 45 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ جی شاہجہانی مسجد کے اندر بنگال سے چل کر ایک بنگالی آیا اور آنے کے بعد میں ہر چہار سمت گھوم کر کے شاہجہانی مسجد میں پہنچ کر آواز دے رہا ہے، آنا بیکار، آنا بیکار۔ جالی کا دیکھنا بیکار، جنتی دروازے کے پاس جانا بیکار، مزار کے چادر کو چومنا بیکار، اس طرح سے کہتا جانا، سفر کا کرنا بیکار، یہ کرنا بیکار، وہ کرنا بیکار، سب کہتا رہا۔ جی تو اسی صحن کے اندر اللہ کا ایک ولی بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، کیا تو بول رہا ہے؟ یہ میرا خواجہ ہے، عاشقوں کا راجا ہے، یہ ہندل ولی ہے، سوئے ہوئے دلوں کو جگاتا ہے، مردہ جان کے اندر جان ڈالتا، ان کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے، میرا خواجہ ہے۔ کہا، آنا بیکار، جالی کا دیکھنا بیکار، چادر کا چومنا بیکار، پھول کا پیش کرنا بیکار۔ کہا، تو کیوں بولتا جا رہا ہے؟ وہ بول رہا ہے لیکن وہ مانتا نہیں ہے۔ اللہ کے ولی کو جلال آ گیا۔ اللہ آج سے 45 سال پہلے شاہجہانی مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے بولتا ہے، میں خواجہ نہیں ہوں، دیکھ میں غلام خواجہ ہوں، میرے خواجہ کی طاقت کو بعد میں دیکھنا، اللہ پہلے غلام خواجہ کی طاقت کو دیکھ لے۔ برجستہ آپ نے اپنی ٹوپی کو اٹھائی، اس کے سر پر رکھ دیا اور کہا، میرے خواجہ کے گنبد کو دیکھ۔ جیسے ہی گنبد غریب نواز کو دیکھتا تو برجستہ یہ کہتا جا رہا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، جو میں کہہ رہا تھا اس سے توبہ کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا، اب بتا کیا تو دیکھتا ہے؟ کہا، میں اپنی ایک آنکھ سے خانہ کعبہ دیکھ رہا ہوں اور دوسری آنکھ سے گنبد خضرا دیکھ رہا ہوں۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ اس اللہ کے ولی کو دنیا شعیب الاولیاء شاہ یار علی کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ ارے جو 45 سال پہلے کے اللہ کے ولی کی طاقت و قوت کا عالم یہ ہے، تو آپ ذرا سوچو 900 سال پہلے اللہ کے ولی کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ اور جو ولیوں کے باپ علی مرتضیٰ مشکل کشا حیدر کرار ہے، ان کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا۔ جب ان کی طاقت و قوت کے عالم کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو عثمان غنی، عمر فاروق، حضرت ابو بکر عتیق صدیق کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا، جو نبی دو دہا کے پہلو میں آرام فرما ہے۔ اور جب نبی کے صحابی اور نبی اور رسول کی طاقت و قوت کا مرتبے کا پتہ نہیں چل سکتا ہے تو نبی دو دہا کی طاقت و قوت کا پتہ کیسے لگایا جا سکتا ہے؟ وہ تو ہر ماحول میں بے نظیر ہے، لاجواب ہیں۔ جبھی تو ہمارے امام بولتے ہیں، لمی یاتی نظیر و کفی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا۔ وہ آقا دو دہا ہے کہ ان کے طرح کوئی ہے ہی نہیں۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم سچوں کے ساتھ رہیں، سچوں کے دامن کو مضبوطی سے تھامیں، اپنے گھروں میں سچائی کا ماحول پیدا کریں، دوستی سچوں سے کریں، سچوں کے ساتھ اٹھنا رکھیں،
سختوں کے ساتھ بیٹھنا رکھیں، سختوں کے ساتھ کھانا رکھیں، سختوں کے ساتھ پینا رکھیں۔ یہ سارے حالات تب ہوں گے جب ہم اپنے گھر کے اندر رہ کر کے سچائی کو عام کریں گے، برائیوں کو ختم کریں گے، گندی چیزوں کو اپنے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں گے، حلال چیز کی جانب بڑھیں گے، جائز امور کو اپنائیں گے، ناجائز چیزوں کو چھوڑیں گے، تو پھر سچائیوں کا دامن ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا۔ اور جب سچائی کا دامن ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں رہے گا تو ہم زمین پر چلیں گے تو دنیا یہ کہے گی یہ زمین پر چلنے والا کوئی عام نہیں جا رہا ہے، بلکہ یہ زمین پر چلنے والا مدینے کے سلطان کا غلام جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم سچوں کے ساتھ رہیں، دوستی ہم اور ہمارے نوجوان سچوں سے کریں، بیٹیاں بھی ہماری، بہنیں بھی ہماری، مائیں بھی ہماری، ایسی عورتوں سے اپنی صحبت کو مضبوط کریں جو عورت صحیح ہو، سچی ہو، اچھی ہو، نیک ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے در دولت پر اگر کوئی عورت جاتی تھی اور وہ عورت نماز کی پابند نہ ہوتی تھی تو حضور مفتی اعظم ہند کی گھر کی خاتون اس عورت سے پردہ کیا کرتی تھی۔ یہ ہے اللہ والوں کے گھروں کا حال۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے اور آپ کے گھروں میں یہ ماحول ہونا چاہیے کہ چغل خور عورتوں سے ہر عورت بچے، جی غیبت کرنے والی ہر عورت سے ہر عورت بچے، برائی کرنے والی ہر عورت سے ہر عورت بچے، ساس بہو کی لڑائی کرانے والی ہر عورت سے ہر عورت بچے، گھروں کو برباد کرنے والی ہر عورت سے دوسری عورت بچنے کی کوشش کرے۔ حق بات ہے۔ ایسا ماحول جب رہے گا تو برائیاں ہمارے اور آپ کے سماج سے نکلتی نظر آئیں گی۔ ایسی بہو کی قدر کی جائے جو بہو اپنے ساس کی تکریم کرتی ہو، تعظیم کرتی ہو، اس سے محبت کرتی ہو، اس کی عزت کرتی ہو، اور ایسی نند کی بھی تکریم ہو جو نند اپنے بھاؤج کو، اپنی بھابھی کو، اپنے گھر کے اندر رہنے والے خاتون کی قدر کرتی ہو اور گھروں کے اندر انتشار اختلاف کو ختم نہ کرتی ہو بلکہ محبت اور پیار کو بانٹتی ہو، کیونکہ یہی وہ عورت ہے کہ اگر یہ سچی بن جائے، یہ اچھی بن جائے، یہ نیک بن جائے، یہ پارسا بن جائے، یہ چمکتی پیشانی والی بن جائے تو اس کے شکم سے آنے والا آج کوئی بوس نہیں آئے گا، آج آئے گا تو غلام غوث آئے گا، غلام خواجہ آئے گا۔ گھروں کی عورتوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جہاں عورتوں کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے وہیں نوجوانوں کو بھی اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایسے نوجوان سے نوجوان دوستی کرے جو شرابی نہ ہو، جو جواری نہ ہو، جو پاپی نہ ہو، جو بے حیائیوں میں نہ رہتا ہو، جو جوا نہ کھیلتا ہو، جو زنا کے اڈے پر نہ جاتا ہو۔ ایسے نوجوان سے ایک نوجوان دوستی کرے، اس کے ساتھ آئے جائے، گھومے پھرے۔ ایسے کی صحبت جب کسی کے پاس رہتی ہے تو ایسا نوجوان دوسرے نوجوان کو گناہوں کے اڈے پر نہیں لے کر کے جائے گا، بلکہ اگر کہیں قدم ڈگمگانے کی کوشش بھی کرے گا تو دوسرا نوجوان ہاتھ تھام کر کے اس کو بچانے کی کوشش کرے گا اور یہ کہے گا ڈگمگانا شیطان کا کام ہے اور بچانا اللہ والوں کا کام ہے، کیونکہ شیطان آیا ہے بہکانے کے لیے، غوثی اعظم آئے ہیں بچانے کے لیے۔ شیطان آیا ہے بہکانے کے لیے، نور شاہ ولی آئے ہیں بچانے کے لیے۔ شیطان آیا ہے بہکانے کے لیے، امام محمد رضا آئے ہیں بچانے کے لیے۔ شیطان آیا ہے بہکانے کے لیے، غریب نواز آئے ہیں بچانے کے لیے۔ ایسی سوچ جب پیدا ہو جائے گی تو ہمارا نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہوگا، بلکہ ہمارا نوجوان بھی حقیقت میں مدینے کے سلطان کا غلام نوجوان ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سنت، زندہ باد، زندہ باد۔ سبحان اللہ، سبحان۔ یہ تو نوجوانوں کے لیے نصیحت ہو گئی، یس سر۔ اور جو عمر دراز ہیں، آج یہ ہے کہ بھائی عمر دراز کچھ لوگ ہو گئے تو عمر دراز لوگوں کے پاس کیا ہے؟
کہتے ہیں بچہ کماتا ہے، اب ہم کو کوئی پرواہ نہیں، دیکھیے سر، تو بچہ کماتا الحمدللہ، کمانا چاہیے، اس کے لیے دعا کریں. لیکن ایسے عمر دراز لوگ بچہ کمائے تو اس کی کمائی کے لیے دعا تو کریں. اللہ نے توفیق دی ہے تو گھروں کے باہر چبوتری پر بیٹھ کر کے کسی کی غیبت نہ کریں، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کے گھر کی ہجو نہ کریں، بلکہ اللہ توفیق دے رہا ہے، موقع دیا ہے تو اللہ کے گھر میں پہنچ کر کے قرآن کی تلاوت کریں، سبحان اللہ، سبحان درود پاک کو پڑھیں، اللہ کا ذکر کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں، زندگی میں جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ان کی قضا کریں. یہ سب چیزیں ایسی ہے کہ کریں گے تو مرنے کے بعد جب نہلا کر کے لوگ چہرہ دیکھیں گے تو چہرے پر گھور نہیں ہوگا، نور ہی نور ہوگا، نور ہی نور ہوگا. نور چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، جلوے حضور چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو، سینے میں سرور چاہتے ہو تو سچوں کے ساتھ رہو. اللہ والے کے آستانے پر آئے ہیں، یہی سے یہ پیغام لے کر کے چلیں کہ ہم اپنے گھروں میں دین کا ماحول پیدا کریں. اگر ہمارے بچے تعلیم میں سستی پیدا کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو تعلیم سے جوڑیں، ایجوکیشن سے جوڑیں، تعلیم کے لیے وقت نکالیں، بچوں کی تربیت پر بھرپور دھیان دیں. ابھی شہر ادے پور کے اندر 27ویں رجب کے موقع پر ایک حادثہ ہوا جس میں پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھا. ایک لڑکا گاڑی چلا رہا ہے، 4 لوگوں کی یا 5 لوگوں کی موت ہوئی، جس میں 3 بچوں کی موت میں تو میرے شرکت کا اتفاق ہوا جو اپنی خاص لوگ تھے. اس میں ایک بچہ حافظ قرآن کا بھی بیٹا تھا، اور بتایا یہ گیا کہ جو بچہ چلا رہا تھا، ویڈیو لوگوں نے دیکھی، سگریٹ پی رہا ہے اور بڑی برق رفتاری کے ساتھ گاڑی چلا رہا ہے اور فلمی گانے چل رہی ہیں. یہ ہمارے بچوں کی کہانیاں ہیں. بچے کی عمر کسی کی 12 سال، کسی کی 15 سال، کسی کی 17 سال. جو گاڑی چلا رہا ہے اس کی عمر 19 سال. یہ ہمارے بچے ہیں جس پر ہماری نظر نہیں ہے. شب قدر کی رات ہوتی ہے، دوسرے دن لوگوں کے فون آ جاتے ہیں، آپ لوگ ذمہ دار ہیں، اور آپ کے شکباشی کے موقع پر ہمارے دکانوں کی لائٹیں رات میں توڑ دی جاتی ہیں. رات میں گاڑیاں لڑکے دوڑاتے ہیں تو ریلی نہیں، ایسا لگتا کہ ریلا نکلا ہوا ہے. یہ کہانی ہے ہمارے قوم کے بچوں کی. یہاں خیر ایسا نہیں ہوتا ہوگا، لیکن شہروں میں ایسی ابالے ہیں. عید کا موقع بھی گیا تو 27 رمضان کے بعد میں 28ویں رمضان کو ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی. میں نے کہا رمضان شریف کا مہینہ چل رہا ہے، تیاری ہو گئی؟ تو اس نے کہا حضرت الحمدللہ بڑی اچھی تیاری ہوئی. ہم نے کہا کیسے، کیا تیاری آپ نے کی؟ کہا ہم نے 6 جوڑے کپڑے سلائے ہیں. ہم نے کہا 6 جوڑے کپڑے؟ کہا ایک جوڑا کپڑا جو ہم نے سلایا ہے نماز کے لیے وہ پہن کر نماز پڑھوں گا، ایک جوڑا سلایا ہے کہ وہ پہن کر کے گھر پہ رہوں گا، ایک جوڑا سلایا ہے کہ وہ پہن کر کے مارکیٹ میں آؤں گا جاؤں گا، ایک جوڑا سلایا ہے جو اپنے دوست کے گھر جاؤں گا، اور ایک جوڑا کپڑا ہم نے سلایا ہے جو خاص فرینڈ کے ساتھ گھوموں گا، اور ایک جوڑا ہم نے سلایا ہے باسی عید کے دن پہنوں گا. یہ کیفیت ہے ہمارے عید کی تیاری کی. اتنے جوڑے کپڑے سلاتے ہمیں طنز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے مال دیا ہے تو اس کا استعمال کرو، اللہ کی نعمت کا چرچا کرو. لیکن جہاں یہ سارے جوڑے آپ نے تیار کروائے وہاں یہ بتاؤ کہ قبر کے لیے کون سے جوڑا تیار کیا، حشر کے لیے کون سا جوڑا تیار کیا، نبی پاک کے روبرو جانے کے لیے کون سا لباس تم نے تیار کیا. آقائے دو جہاں جب قبر میں کہے کہ کون سا عمل کا سامان لے کر کے آیا، کون سے عمل کی کھیتی لے کر کے آیا، تو اس وقت تیرے پاس کون سے اعمال ہوں گے، اس کے لیے کیا تیاری کی ہے.
کیا گپ شپ میں سارے وقت کو گزارنے کے لیے ہم نے عید کا ماحول بنا لیا ہے؟ عید کے دن لوگ زیادہ تر خرافاتوں میں، ڈراموں میں اپنے وقت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی عرس کی تقریبیں ہوتی ہیں، بہت ساری جگہوں پر ڈانس لوگ کرتے ہیں، چادریں نکلتی ہیں، ڈانس لوگ کرتے ہیں۔ پالی کے ایک علاقے میں مجھ کو تقریر کرنے کے لیے تقریباً 4 مہینہ پہلے جانے کا اتفاق ہوا۔ ان لوگوں نے کہا حضرت ذرا آپ پہلے آ جائیے گا، جلوس کی چادر میں دعا آپ کو کرنی ہے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، کوشش کر کے گاڑی والے صاحب سے میں نے کہا ایسے موقع پر چلے ہم لوگ کہ جلوس میں شرکت ہو جائے گی، دعا بھی ہو جائے گی۔ وہاں جانے کے بعد میں دیکھا تو اپنے آپ پر میں ملامت کر رہا تھا کہ اللہ نے ہم کو کیوں ایسے موقع پر بھیج دیا۔ ڈانس کر رہے ہیں لوگ جلوس کے چادر میں، لڑکیاں ناچ رہی ہیں، تھرک رہی ہیں بیٹیاں، اور کس کا چادر ہے؟ اللہ کے ولی کا چادر ہے۔ فلمی گانے چل رہے ہیں، بغیر کیب میں جلوس میں گیا بھی نہیں، فاتحہ میں شرکت بھی نہیں کی، اور اس کے بعد میں رات کی تقریر تو کرنے کی بات چھوڑو، جو کمیٹی کے آدمی تھا اس نے جو گاڑی کا کرایہ دیا تھا وہ کرایہ دے کر کے فوراً وہاں سے واپس آ گیا۔ ہم نے کہا نہ ایسے جلوس کی ہمیں ضرورت ہے، نہ ایسے چادر والوں کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہم لوگ راجہ والے نہیں ہیں، ہم لوگ خواجہ والے ہیں، اور خواجہ آئے ہیں دنیا میں تو زمین کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہمارے خواجہ آئے ہیں دنیا میں نبی کے دین کے لیے آئے ہیں۔ آج بھی جلوس نکلتا ہو کہیں خرافاتوں سے تو ان خرافاتوں کو روکنا چاہیے، اور جلوس کو مہذب انداز سے اگر اللہ کے ولی کا در کا فیض لینا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ وہ سارے کام ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کے ولی کے آستانے کا عرس آپ کریں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ جن لوگوں نے اتنا وقت دیا، اتنے ٹائم تک بیٹھے رہے، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ اور جب یہاں آ گیا تو یہاں چونکہ رامپورہ کے اندر مہینے میں میرے خیال سے کئی فون پہنچتا ہے، متعلقین مریدین معتقدین پورے انڈیا میں ہیں، اور ابھی تو دوسرے ملک کے لوگ واٹس ایپ پہ فون کے ذریعے سے بھی داخلے سلسلہ ہو رہے ہیں۔ ایسا چل رہا ہے، کتابیں پڑھتی ہیں اور بہت ساری چیزیں سنتے ہیں لوگ، تو یہ سارے حالات تو بن رہے ہیں، لیکن جب فون پہنچتا ہے تو ایسے انداز سے ایسی پریشانیاں اور کچھ نقش نقوش کرنے والے، کچھ جھاڑ پھونک کرنے والے ایسی حرکتیں کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے افسوس بہت ہوتا ہے۔ لہٰذا ہر امام کو اور ہر عالم کو چاہیے کہ وہ دین کے بندوں کو، اللہ کے بندوں کو دین سے جوڑنے کے لیے نقش اور تعویذ ضرور سیکھے، اور اللہ کے بندوں کو دین کی بات سکھائے، دین سے جوڑ کر کے رکھے۔ مگر ایسے بہروپے لوگ جن کی شکایتیں ہم سب تک پہنچتی ہیں، سننے کے بعد افسوس ہوتا ہے کہ کام کچھ نہیں کرنا، بس فضول باتیں کرنا، فضول چیزیں بتانا، ہر انسان کو یہ کہہ دینا کہ تمہارے اوپر جادو ہے۔ یہ ہو گیا، استخارے کی رپورٹ جب آتی ہے تو ہر ایک کو یہی کہا جاتا ہے تمہارے اوپر جادو ہے، تمہارے کام کو بندش لگ گئی ہے، بچے نہیں ہو رہے ہیں، کوکھ مت گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اتنا ڈرا دیتے ہیں لوگ کہ لوگ ڈر کی وجہ سے کہتے ہیں کرنا کیا ہے، تو پھر جو ان کو کروانا تو کرتے ہیں۔ ایسی حرکتیں ہوتی تو ایسے موقع پر اللہ نے مجھ کو اپنے محبوب بندوں کے ذریعے سے جو کچھ چیزیں عطا کی ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے رامپورہ کے اندر بھی ایسا ماحول بننا چاہیے۔ اور کافی موقع سے میں دیکھ رہا ہوں آپ کے شہر قاضی جناب شرافت صاحب قبلہ، یہاں حافظ و قاری شرافت صاحب نام ہے، ماشاءاللہ نیک طبیعت کے ہیں اور اچھے ہیں، سنجیدہ ہیں۔ ان کے تعلق سے ابھی تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں بتائی، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ تو ہم یہ چاہتے کہ میدان عملیات میں آگے آئے اور آپ لوگ ان سے دعا تعویذ لینے کی کوشش کریں، لیکن یہ ہے کہ بھائی پہلے ان کو اس میدان میں آنے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ تو بزرگوں نے بہت ساری چیزیں ایسی عطا کی ہیں، تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے ولی کے آستانے پر ان کو عملیات اور تعویذات کی اجازت دے دی جائے۔ صحیح رہے گا، بہتر رہے گا۔
قاضی صاحب صحیح رہے گا؟ نہیں بہتر ہے تعویذات مکمل مت لکھیں، سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دعا کرتے رہیے، اللہ کے ولی کے آستانے کی برکتیں انشاءاللہ ملیں گی، اور دعا کا ایک سلسلہ چلتا رہے گا، اور لوگ ان کے پاس آئیں گے تو انشاءاللہ قریب رہیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کو ایک کتاب بھی پیش کی جائے گی، اور پھر عملیات تعویذات کے طریقے بھی اس میں رہیں گے، پھر آہستہ 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 یہ انشاءاللہ تعالی آپ کے اسلام پورہ کی سرزمین پر رہنے والے صرف قاضی صاحب ہی نہیں رہیں گے بلکہ عامل صاحب بھی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ صحیح ہے نا؟ تو آئیے ایسے موقع پر میں چاہتا ہوں آپ لوگوں کے سامنے عملیات اور تعویذات کی ان کو اجازت دے دی جائے، اور اجازت میں دیتا ہوں جو ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت کی روشنی میں ہے، اس تمامی چیزوں کی اجازت جو ہماری کتاب شمع شبستان اولیاء اور اعمال رضا کے اندر مذکور ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے، تاکہ حضرت اس کے ذریعے سے عوام کو فیض پہنچائیں اور نعت علی شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، اس کی برکتیں انشاءاللہ ان کو حاصل ہوگی، پھر انشاءاللہ سلسلہ چلتا رہے گا تو کسی صاحب کو اور بھی یہ ساری چیزیں پیش کی جائے گی۔ آپ لوگ تیار رہیں، دین کے لیے تیار رہیں، بحروپ باباؤں سے قوم کو بچانے کے لیے تیار رہیں، اجڑے ہوئے حال کو صحیح کرنے کے لیے تیار رہیں، اور ایسے انداز سے تاکہ یہ کیا ہے، نماز بھی پڑھاتے ہیں، قاضی صاحب بھی الحمدللہ، تو کام بہت زیادہ ہوگا۔ قاضی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لائیں، آپ کی دستار ہو جائے، پھر انشاءاللہ صلاۃ والسلام ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔